السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بھٹو حکومت کی خارجہ پالیسی کے چند پہلو، بی ایس اردو 3rd سیمسٹر کی کتاب مطالعہ پاکستان۔ اب بھٹو کی حکومت کی خارجہ پالیسی کے یہاں پر ہم چند پہلوؤں کو دیکھیں گے، جن میں شملہ معاہدہ، جنگی قیدیوں کی رہائی اور معاہدہ دلی تک ہم ڈسکس کریں گے، اور باقی جو پچھلے جس کے بعد جو رہ جائیں گے پوائنٹس، ہم ان کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ کور کریں گے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ برسر اقتدار آنے کے بعد خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی۔ جب وہ ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آئے تو انہوں نے سب سے پہلے خارجہ پالیسی میں جو ہے وہ تبدیلیاں کی۔ اب ایک طرف چین جیسے قابل اعتماد دوست سے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی، تو دوسری طرف دونوں بڑی طاقتوں امریکہ اور روس کے یکساں طور پر تعلقات کی بہتری کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ انہوں نے سینٹو اور دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کی خارجہ پالیسی کے چند پہلو کا مختصر جو جائزہ ہے وہ یہاں پر حسب ذیل ہے۔ معاہدہ شملہ۔ اب بھارت سے تعلقات کی بحالی، جنگی قیدیوں کی رہائی اور دیگر معاملات طے کرنے کے لیے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے 28 جون تا 2 جولائی تک بھارت کا دورہ کیا۔ انہوں نے 28 جون سے 2 جولائی تک جو ہے وہ بھارت کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان جو ہے وہ شملہ میں طویل مذاکرات ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اب بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان جو ہے وہ شملہ کے مقام پر طویل مذاکرات ہوئے۔ 1971 میں پاکستان کی شکست کے بعد بھارت بہترین پوزیشن میں تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب پاکستان کو شکست تھی تو بھارت بہترین پوزیشن میں تھا، لیکن بھٹو صاحب نے بھارت کے تمام ناجائز مطالبات تسلیم کرنے سے جو تھا اس وقت انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی جنگی قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے اور رہائی تک جو ہے وہ ان سے جنیوا کنونشنز کے مطابق جو ہے وہ سلوک کیا جائے۔ اب مسئلہ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کشمیر کا جو فیصلہ تھا وہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کے مطابق کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ ابتدا میں بھارت کا رویہ جارحانہ تھا، لیکن آخری دن وزیر اعظم اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان علیحدگی میں ہونے والی ملاقات میں برف پگھل گئی، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی کافی جو تھی وہ اچھی ملاقات رہی اور معاملات طے پائے گئے۔ شملہ معاہدے کی روح سے پایا گیا کہ دونوں ممالک باہمی تنازعات کو پرامن جو ہے وہ باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کریں گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جنگ نہیں کریں گی بلکہ باہمی تنازعات کو پرامن طور پر جو ہے وہ باہمی مذاکرات سے جو حل کریں گی۔ دونوں ملکوں کی فوجیں جنگ سے پہلے پوزیشن پر چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دونوں ملکوں کی جو فوجیں تھیں وہ جنگ سے پہلے پوزیشن پر چلی جائیں گی۔ جموں کشمیر میں دونوں فوجیں کنٹرول لائن کا جو ہے وہ احترام کریں گی، ٹھیک ہے۔ اب جنگی قیدیوں کی رہائی کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت پاکستان کا اہم ترین مسئلہ تھا وہ 90,000 سے زائد قیدیوں کی رہائی تھی۔ اب ایک طرف سے پورا پاکستان پریشان تھا، دوسری طرف بھارت ان پر جو ہے مقدمات چلانے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 27 دسمبر 1972 کو جو بھارت کی جنگی قیدیوں کی ایک طرفہ رہائی کا جو تھا وہ اعلان کر دیا اور جنگی قیدیوں کے انسانی مسئلے کو جو بین الاقوامی عدالت انصاف کے روبرو جو تھا وہ بھٹو صاحب نے پیش کیا۔ بھارت کا کہنا تھا کہ یہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ شملہ معاہدے کے تحت فریقین باہمی مذاکرات سے معاملات طے کرنے کے پابند ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا کہنا تھا کہ دو طرفہ گفت و شنید کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ اگر باہمی مذاکرات کے ذریعے مسائل حل نہ ہوں تو ہم بین الاقوامی اداروں سے رجوع نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اگر ہم مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل نہیں کر سکتے تو ہمیں بین الاقوامی اداروں تک رجوع کیا نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ جنگ ہی ہے۔ ان کا بھارت کا کہنا تھا کہ یہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اب بھارت نے جو ہے اس مسئلے کو بنگلہ دیش سے متعلق قرار دیا تو بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کی شرائط عائد کی، لیکن بھارت بین الاقوامی دباؤ اور بھٹو صاحب کی مؤثر حکمت عملی کے باعث ان قیدیوں کو رہا کرنے پر جو ہے وہ رضامند ہو گئے۔ یعنی بین الاقوامی دباؤ اور بھٹو صاحب کی مؤثر حکمت عملی یعنی برف تھوڑی تھوڑی پگھل ہی گئی تھی، یعنی مذاکرات کافی حد تک جو تھے وہ بہتر ہوئے انڈیا پاکستان کے درمیان۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو معاہدہ دلی کی بات کریں تو 18 اگست 1973 کو دلی میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت پاکستان کے جنگی قیدیوں کی رہائی اور پاکستان میں مقیم بنگالیوں کی بیک وقت واپسی شروع ہوئی۔ مطلب وہاں سے بھارت سے جنگی قیدیوں کی رہائی ہوئی اور پاکستان میں مقیم بنگالیوں کی جو تھی وہ بیک وقت جو تھی وہ بنگلہ دیش واپس ہوئی۔ بنگلہ دیش نے تھا وہ 195 جنگی قیدیوں پر جو ہے وہ مقدمہ چلانے پر اصرار کیا، لیکن فی الوقت اسے ملتوی کر دیا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ 195 جنگی قیدیوں پر جو ہے وہ مقدمہ چلانے کا انہوں نے اصرار کیا، لیکن اسی وقت جو ہے وہ ختم کر دیا۔ فروری 1974 میں جب پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر دیا تو بنگلہ دیش نے 197 قیدی بھی رہا کر دیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم ان پر مقدمہ چلائیں، لیکن انہوں نے ملتوی کر دیا، ٹھیک ہے۔ فروری 1974 میں جب پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تو بنگلہ دیش نے 195 قیدیوں کو جو ہے وہ اس وقت رہا کر دیا تھا۔
اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 کے بارے میں پڑھیں گے. بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا، ٹھیک ہے، آزاد اور غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی، تیسری دنیا کی آواز، ایٹمی پروگرام کا آغاز، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی. ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.